السلام علیکم۔ آگے تو پہلے ہماری سورہ بقرہ کی 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہو گئی ہے، اور آج ہم اگلی 6 سے لے کر 20 تک آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، اور آج ہمارے 2 رکوع بھی مکمل ہو جائیں گے آیت نمبر 20 تک۔ جی 2 رکوع بھی ہمارے آج کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور جو پہلی 5 آیات تھی سورہ بقرہ کی، یہاں سے الف لام میم سے لے کر اور وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک، یہاں پر قرآن کریم کا کتاب ہدایت اور ہر شک و شبہ سے بالا تر ہونا بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر تھا کہ جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں مومنین اور متقین کا لقب دیا گیا ہے، اور ان حضرات کی کچھ مخصوص صفات اور علامات بھی بیان کی گئی تھی۔ اب آگے ان الذین کفروا، یہاں سے آیت نمبر 6 سے لے کر اور 20 تک کفار اور منافقین کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن وہ اصل میں خود کو ہی دھوکہ دیتے تھے۔ اور یہاں پر 2 قسم کے لوگوں کا ذکر آئے گا، ایک تو وہ کافر کہ جو کھلے عام اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان لے کر نہیں آئے، ہم اس شریعت کو نہیں مانیں گے، اور کفر پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اور دوسرے وہ منافقین جو مسلمانوں کے سامنے تو کہتے تھے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن جب اپنے پیچھے منافقین کوئی یہود اور نصارہ کے پاس جاتے تو ان کو کہتے تھے کہ نہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ چلیں اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کی تفسیر دیکھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ پاک نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے سننے پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ، پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لے آئیں اللہ اور روز آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو ہی، وما یشعرون، لیکن وہ اس بات کی سمجھ اور بوجھ نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ پاک نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بس سبب اس کے جس کا وہ جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جس وقت ان کو کہا جاتا، لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا، غور سے سنو، جان لو، انہم هم المفسدون، بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن حقیقت میں وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جس وقت ان کو کہا جاتا، آمنوا، ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ ایمان لے کر آئے لوگ، ایمان والے لوگ، قالوا، وہ کہتے، انؤمن، کیا ہم ایمان لے کر آئیں، کما آمن السفہاء، جیسے کہ ایمان لے کر آئے بے وقوف، وہ اس میں ایمان والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔
الا انہم، غور سے سن لو، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جس وقت وہ ملتے، آمنوا، ایمان والوں سے، قالوا آمنا، وہ کہتے ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جس وقت وہ تنہا ہوتے، خلوت میں ہوتے اپنے شیطان ساتھیوں کے پاس، قالوا انا معکم، وہ کہتے بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مذاق کرنے والے تھے، ہنسی کرنے والے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ پاک بھی مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ، ویمدہم، اور ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، فی طغیانہم، ان کو ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ اندھے ہوئے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، پس نہیں ان کے کام آئی کوئی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہیں وہ ہدایت پانے والے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد، جیسے کہ مثال اس کی جس نے جلائی ہو نارا، آگ، فلما، پس جس وقت، اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ بنورہم، لے گئے اللہ پاک اس کے نور کو، اس کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا اس کو، فی ظلمات، ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، صم بکم عمی، پس وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے، وہ رجوع نہیں کریں گے۔ او کصیب، یا ان کی مثال جیسے کہ من السماء، آسمان سے بارش ہو، کصیب کہتے ہیں بارش کو، میگھ کا پڑھنا آسمان سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا ہو، ورعد، اور گرج ہو، وبرق، اور بجلی ہو، یجعلون، اور وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کرک کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، کرک اور موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ پاک احاطہ میں کیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ یکاد البرق، اور قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی نگاہ کو، کلما، جب کبھی بھی، اضاء، روشن ہو جاتا، لہم، ان کے لیے، مشوا فیہ، وہ چلنے لگتے اس میں، وَإِذَا، اور جس وقت، اظلم علیہم، اندھیرا ہو جاتا ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہتے اللہ پاک، البتہ وہ لے جاتے ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں جی، یہاں سے ذرا دیکھ لیں، من الصواعق، کرک کے مارے، مطلب کہ جو آسمان سے کرک آتی ہے نا، اس کی جو تیز آواز، اس سے، اور ان کو اپنی موت کا ڈر ہوتا، حذر الموت، موت کے ڈر سے، کرک کے مارے، مطلب کہ جو چیخ زور کی آواز آتی ہے اس کی وجہ سے ان کو ان کی موت کا ڈر ہو جاتا۔ اب یہاں تک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب یہاں تک ہماری 20 آیتوں کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کی کوئی اتنی خاص تفسیر نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی، اس میں ہی اس کی ساری تفسیر ہے، کہ اس میں ہی اللہ پاک نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے، کہ اس کی آیات میں ہی اس کی ساری تفسیر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ان میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کا ہی ذکر ہے کہ جنہوں نے کھل کر کفر کیا، یا جو منافقین تھے، اور قرآن پاک میں بھی اس گروہ کے نام کو منافق کہا گیا ہے۔ اور منافقین کے بارے میں آتا ہے
کہ جہنم کے سب سے آخر والے گرہے میں ہوں گے، وہاں پر ان کو عذاب پہنچے گا۔ اب کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کے معنی ہیں چھپانے کی، ناشکری کو بھی کفر کہتے ہیں، کہ محسن کے احسان کو چھپانا۔ اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے۔ اب مطلب کہ جن چیزوں کا قطعی ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے تو ان کا انکار کرنا یا کفر کرنا کہلاتا ہے۔ اب آ رہا ہے آیت میں انذرتہم، کہ انذار ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، جیسا کہ ابشار کہ ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے سرور اور خوشی پیدا ہو۔ اردو زبان میں انذار کہتے ہیں ڈرانے سے تشبیہ لی جاتی ہے، مگر در حقیقت مطلقاً ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو، جیسے کہ اولاد کو آگ سے، سانپ اور بچھو سے اور درندوں سے ڈرایا جاتا ہے کہ ان کے پاس نہ جائے کہ وہ نقصان پہنچائے گا۔ اسی طرح اللہ کے جو نبی ہیں وہ انذار مطلب کہ وہ ڈراتے ہیں، ان کا ڈرانا شفقت ہے کہ لوگوں کو، اپنی امت کو جہنم کی آگ سے، کفر سے اور نفاق سے اور ان گناہوں سے بچانا کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اور اللہ نے اپنے ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے کہ جس میں راحت اور سکون ہے، اس کو پالیں۔ اب آیت میں آ رہا ہے آیت نمبر 8 میں کہ لوگوں میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئیں اللہ پر اور روز آخرت پر، وہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو وہ ایمان والوں کو 7ویں اور 8ویں آیت میں یہی ہے کہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ایمان ہم لے کر آئیں، اصل میں وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اگر وہ ایمان نہیں اب لے کر آ رہے تو اللہ پاک نے بھی ان کی کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دل پر پردے لگا دیے ہیں، مہر لگا دی ہے کہ اب ان کو ہدایت بھی نہیں ملے گی، کہ وہ اپنے کفر میں اور اپنی منافقت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب آیت نمبر 10 میں ہے فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ، بس زیادہ کر دیا، بڑھا دیا اللہ پاک نے ان کی مرض کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے وہ تکذیب کرتے تھے۔ اب ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے سو اللہ پاک نے بڑھا دیا، مطلب کہ اب ان کی جو ہے مناسب حالت سے بھی آگے ان میں بیماری پیدا ہو گئی، کفر کی بیماری پیدا ہو گئی جو ان کے لیے ہلاکت اور موت کا سبب بنے گی۔ اور ان آیات میں ان کے دلوں میں جو مخفی کفر ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو وہ مسلمانوں سے چھپانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ اصل میں تو کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، کیونکہ اگر وہ کچھ چھپانے کی کوشش کریں گے بھی تو اللہ پاک تو ہر چیز کو جانتا ہے، اور اگر وہ نبی سے چھپانے کی کوشش بھی کریں گے، اور نبی علیہ السلام پر تو اس وقت وحی نازل ہوتی تھی، تو اللہ پاک وحی کے ذریعے اپنے نبی کو ساری خبر دے دیں گے، تو اس طرح وہ اصل میں خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو وہ ذرا بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اب آیت نمبر 11 اور 12 میں منافقین کا یہ مغالطہ مذکور ہے کہ فساد کو اصلاح سمجھتے اور اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے کہتے تھے۔ قرآن کریم نے واضح کیا کہ فساد اور اصلاح یہی پھیلانے والے ہیں، اور اس طرح یہ خود کو خود ہی نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اب آیت نمبر 13 میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا ہے کہ آمینو کما آمن الناس، کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے لوگ، کہ کیوں منافقت کر رہے ہو۔ اس میں لفظ ناس سے مراد اتفاق مفسرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما ہے، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان کی طرح
ایمان لایا ہو، جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہی اس طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایمان ایک مضبوط ایمان ہے اور وہ سب کے لیے مثال ہے، جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا، اور جو اس مثال پر صحیح نہ ہو اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ اس کے خلاف عقیدہ اور عمل اور خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی کیا جائے، لیکن اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں ہوگا، یعنی کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سفہا یعنی بے وقوف کہیں، اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راہ بتلائے اس کو بے وقوف جاہل قرار دیتے تھے، کیونکہ پہلے قرآن جو انبیاء علیہ السلام گزر گئے ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے، اور ہمارے قرآن پاک میں ان کے بارے میں آیات، ترجمہ اور تفسیر سب کچھ مذکور ہے کہ وہ بھی لوگوں کو ہدایت دیتے تھے تو لوگ ان کو گمراہ اور پاگل، مطلب کہ نعوذ باللہ اس طرح کے ان کے لیے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ ان کو تو سمجھ نہیں ہے، تو وہی کہا گیا ہے کہ آپ سمجھیں۔ اب آیت نمبر 16 میں منافقین کے نفاق اور دوزخی پالیسی کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم مومن مسلمان ہو گئے، اور جب اپنی قوم کے کافر لوگوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری قوم کے فرد ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ تو محض ہم مذاق کر رہے ہیں، یعنی ان کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ آگے آیت نمبر 15 میں ہے، پہلے آیت نمبر 14 تھی، اب 15 میں ہے کہ اس آیت میں ان کی اس بے وقوف گفتگو کا جواب ہے کہ یہ بے شعور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت میں وہ خود بے وقوف بن رہے ہیں۔ اور آگے آیت نمبر اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، آیت نمبر 16 میں ہے کہ منافقین کے اس حال کا ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام کو بھی قریب سے دیکھا اور اس کا ذائقہ بھی چکھا، اور کفر میں یہ تو پہلے سے مبتلا تھے ہی، پھر کفر اور اسلام دونوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی ذلیل دنیاوی اغراض کی خاطر اسلام کے بدلے کفر ہی کو ترجیح دی۔ ان کے اس عمل کو قرآن نے تجارت کا نام دیا ہے کہ یہ بتلایا کہ ان لوگوں کا بھی سلیقہ، ان کو تجارت کا سلیقہ بھی نہ آیا، بہترین قیمتی چیز یعنی کہ ایمان کو ردی کر دیا اور تکلیف دہ چیز یعنی کہ کفر کو خرید لیا، مطلب کہ کفر کے بدلے پھر آخر میں کتنا عذاب ہے جو اللہ نے پھر منافقین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ایسے عذاب سے بچائے اور پکا مسلمان بنائے۔ اب یہ جو 13 آیات ہو گئی ہیں ان میں منافقین کے حال اور مثال پر مشتمل ہیں۔ اب جو آخری جو 4 آیات ہیں، آیت نمبر 17 سے لے کے 20 تک، ان منافقین کے حال کی 2 مثالیں دے کر ان کا قابل نفرت ہونا بیان فرمایا گیا ہے کہ 2 مثالیں اس بنا پر دی گئیں کہ منافقین میں 2 طرح کے آدمی تھے، ایک وہ جو اپنے کفر میں بالکل پختہ تھے، ایمان کا اظہار صرف دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کرتے تھے، ایمان و اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کبھی کبھی پکے سچے مسلمان ہونے کا ارادہ بھی کر لیتے تھے، مگر پھر دنیاوی اغراض کے سامنے آ کر ان کو اس ارادے سے روک دیا جاتا۔ اسی طرح مطلب کہ وہ دنیا کی جب دیکھتے کہ کافروں کے پاس ان کو زیادہ کھانا پینا اور دولت مل رہی ہے تو پھر وہ ایمان کو چھوڑ کر تو اس طرف چلے جاتے۔ اب ان آیات میں منافقین کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے۔ اب سب کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے
اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور قیامت کے حساب و کتاب کی فکر ہو۔ اس کے بغیر کوئی قانون و دستور اور کوئی محکمہ، کوئی مدرسہ اور کوئی یونیورسٹی انسان کو جرائم سے باز رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اور آج کا ترجمہ اور تفسیر ہمارا جو ہے 20 آیات تک وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور ہمارے سورہ بقرہ کے 2 رکوع ہو گئے آج۔ چلیے الحمدللہ 2 ہو گئے۔ چلیے صدق اللہ العظیم۔